अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। इसराइल और हमास के दरमियान जो इस वक्त जंग जारी है, उस जंग का आज छठा रोज़ था। इस वीडियो को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर क्या क्या अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं, गज़ा में इस वक्त क्या सूरत हाल है, दुनिया इस पर क्या रिएक्ट कर रही है, रिसेंटली जो भी लाइव अपडेट्स वहाँ से आ रही हैं वो आपके सामने मैं रखता हूँ, आपको बताता हूँ करंटली वहाँ पर इस वक्त क्या चल रहा है। और दूसरे हाफ में मैंने आपको इस वीडियो के बताना है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन का एक झूठ बेनकाब हो गया है। दुनिया भर में उनको हजीमत का सामना हुआ है, एक ड्रामा उन्होंने रचाया और वो ड्रामा उनके गले पड़ गया और इतनी एक भौंडी हरकत उन्होंने की है कि उनको अब जो है ना शर्मिंदगी इस पर हो रही है। और डेफिनेटली जो ये प्रोपोगेंडा वेस्ट करता आ रहा है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ करती आ रही हैं, वो तमाम तर चीज़ें बेनकाब हो गई हैं। कल मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि वाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी ने भी एक ड्रामा किया, मगरमच्छ के आंसू बहाए और वो एक्सपोज हो गए। आज मैं आपके सामने एक और ये ड्रामा रखने जा रहा हूँ, आपको बताता हूँ कि जो बाइडन साहब ने क्या ड्रामा रचाया है। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, साथ में एक और चीज़ भी मैं आपको साथ ऐड करके बताऊँगा। पहली खबर की बात कर लेते हैं, पहले हाफ की बात कर लेते हैं। जो लेटेस्ट वहाँ से खबरें आज सामने आई गुज़िश्ता 24 घंटों की, वो मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, डेथ टोल की पहले बात करते हैं, कितनी अमवात हो चुकी हैं। जो इसराइली हैं जो हलाक हो चुके हैं उनकी तादाद अब 1300 से ज़्यादा हो चुकी है। मे बी इट्स लाइक 1400 और 1500, मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही हैं। 3500 बंदे उनके इस वक्त ज़ख्मी हैं और ये जो डेथ टोल है इसमें मज़ीद इजाफा होगा। गज़ा की बात करें तो गज़ा के अंदर इस वक्त 1200 लोग वहाँ पर शहीद हो चुके हैं और 5500 लोग वहाँ पर ज़ख्मी हैं। सूरत हाल वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो वीडियोज़ आ रही हैं तमाम तर जगहों से वो रिपोर्ट हो रही हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे मनाजिर नहीं है, बहुत तकलीफ़देह मनाजिर हैं। लोग वहाँ पर देख के उन मनाजिर को रो रहे हैं। एक वीडियो आती है फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर एक ड्राइवर है जो एम्बुलेंस चलाता है, वो धाड़े मार मार कर रो रहा है। और अगर आप वीडियो देखें तो आपका दिल एक बार काम जाएगा, क्योंकि उसने इतनी लाशें, इतने ज़ख्मियों को देख लिया है कि उसका दिल भरा है। फूड वहाँ पर नहीं है, इसके अलावा फ्यूल की वहाँ पर जो शॉर्टेज है, फ्यूल ख़त्म हो चुका है। मेडिकल सप्लाइज़ वहाँ पर रोक दी गई हैं, ब्लॉकेड है, क्योंकि वहाँ पर मुहासरा किया हुआ है इसराइल की फोर्सेस ने और किसी तरह की वहाँ पर वो ना फ्यूल आने दे रहे हैं, ना फूड सप्लाईज़, ना वाटर। तो बहुत सारी चीज़ों की वहाँ पर शॉर्टेज है। पावर प्लांट हैं उनमें बिजली नहीं है, बिजली वहाँ पर नहीं आ रही। और इसके अलावा जो जनरेटर्स चलते हैं हॉस्पिटल्स के, वो बंद हो चुके हैं और जो अस्पताल है वहाँ पर अब वो कब्रिस्तानों में तब्दील होना शुरू हो चुके हैं। लाइफ सेविंग मशीन्स जो हैं वो काम नहीं कर रही, क्योंकि फ्यूल नहीं है, जनरेटर ही चल रहे। तो ज़िंदगी वहाँ पर रुकती चली जा रही है और शायद कुछ घंटे या कुछ दिन उनके पास हैं जिसका उनके पास सर्वाइवल का चांस है। उसके बाद मामला और ख़राब हो जाएंगे। मुतालबा ये कर रहा है इसराइल कि हमारे प्रिजनर्स जो हैं, हमारे जो कैप्टिव्स हैं, हमारे जो लोग आपने यरगमाल बनाए हमास ने, उनको रिलीज़ करें। उनको रिलीज़ करेंगे तो आपको ये चीज़ें जो खुराक है, पानी, बिजली, गैस, ये सारी चीज़ें आपको, फ्यूल वगैरह आपको हम दे देंगे। लेकिन हमास इस पर स्टिक है कि हमने उनको रिलीज़ नहीं करना। यूनाइटेड नेशन ने आज कहा है कि जो फूड और फ्यूल और वाटर है ये उनका राइट है, ये आपको देना होगा। जंग के भी कुछ असूल होते हैं, लेकिन यहाँ पर बेशरम लोग हैं, वो कोई भी असूल फॉलो नहीं कर रहे और जो जंगी कवानीन होते हैं उसकी भी उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। और ये इनका जो असल मकरू चेहरा है वो दुनिया आज देख रही है। खैर, इसके अलावा स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, यूनाइटेड नेशन के मराकज़, उनको निशाना बनाया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो वहाँ पर रज़ाकार हैं उनको भी निशाना बनाया गया, जो वहाँ पर रज़ाकार के तौर पर काम कर रहे हैं। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के लोग हैं, उसमें से 11 और हलाल अहमर के 5 रज़ाकार जो हैं वो अपनी जानें अब तक गंवा चुके हैं इस वजह से, इसराइली हमलों की वजह से। साउथ अफ्रीका ने कहा है कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं, दोनों ममालिक की, हम बीच में एज अ सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं और हम आपकी जो है वो मामला सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। इसके अलावा ईरान और सीरिया के सदर जो हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आया। वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम उम्मा है उनको बढ़ चढ़ कर इसमें रोल प्ले करना होगा, उनको यूनिटी शो करनी होगी और फ़लस्तीनी जो बरादरी है, फ़लस्तीनी जो ममालिक हैं, फ़लस्तीनी जो मज़लूम हैं, उनके साथ शाना बशाना खड़ा होना होगा। इसके अलावा नाज़रीन, ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने आज राब्ता किया और उनकी 45 मिनट फ़ोन पर बात हुई है इब्राहिम रईसी की MBS के साथ, मोहम्मद बिन सलमान के साथ, जो सऊदी अरब के वली अहद हैं। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मैं बात कर रहा हूँ। इन दोनों के दरमियान पहली बार राब्ता हुआ है जब से इनके ताल्लुकात बहाल हुए। आपको मालूम है ताल्लुकात नॉर्मलाइजेशन की तरफ आए,
سفارت خانے کھول دیے گئے. اس کے بعد ان کا باقاعدہ طور پر پہلا رابطہ ہے اور دونوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جو عالم اسلام ہے ان کا اتحاد اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. دشمن کا مقابلہ کرنا ہے, جو دشمن کر رہا ہے ان کے مخالف ہمیں شانہ بشانہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا اور کھڑے ہونا ہوگا. اس کے علاوہ ناظرین جو MBS ہیں, محمد بن سلمان ہیں, انہوں نے طیب اردوان جو ترکی کے صدر ہیں ان سے بھی آج رابطہ کیا ہے اور دونوں کے درمیان آج اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ ہم نے ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے, ہم نے یونٹی کے ساتھ چلنا ہے اور ہم نے امریکہ اور اسرائیل کا ان حالات میں مقابلہ کرنا ہے اور ہمیں جو ہے فلسطینیوں کا, مظلوموں کا ساتھ دینا ہے. اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر یہ ہے کہ جو ٹویٹر ہے یعنی کہ ایکس ہے, وہاں پر بہت سارے اکاؤنٹ جو ہیں ان کو وہاں سے ریموو کر دیا گیا. وہ اکاؤنٹ سے ریموو کیے گئے ہیں جو حماس کی سپورٹ میں بات کر رہے تھے, فلسطین کی سپورٹ میں بات کر رہے تھے, ان کے اکاؤنٹس کو ریموو کر دیا گیا, ہٹا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ آج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر حماس کی جانب سے راکٹ داغے گئے ہیں اسرائیل کے اوپر. یہ کنفرمیشن اس کی سامنے آ رہی خبروں کے حوالے سے. اور ملیشیا کی اگر ہم بات کریں تو ملیشیا ایک ملک ہے جس نے سب سے پہلے ایمرجنسی فنڈز کا یہ اناؤنس کیا کہ وہ غزہ اپنے ایمرجنسی فنڈز بھیج رہا ہے. ابھی تک ویسے اس ویڈیو کے بنائے جانے تک فنڈز موصول نہیں ہوئے, لیکن خیر اس نے ایک اچھا ایک سٹیپ اٹھایا کہ وہ فنڈز بھیج رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے سابق صدر تھے وہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو اس جنگ کے لیے تیار نہیں تھے. بہت امپورٹنٹ یہ سٹیٹمنٹ ہے. یہ تو ناظرین ہو گئی جو وہاں سے لیٹسٹ ابھی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں, میں نے آپ کے سامنے رکھتی تمام خبریں. اس کے علاوہ ہر ایک منٹ بعد وہاں سے بہت بڑی بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تمام جو معاملات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ساتھ ساتھ رکھتے چلے جائیں. جو دوسری خبر تھی, جو دوسرا معاملہ تھا, میں نے آپ سے آغاز میں ذکر کیا کہ جو بائیڈن صاحب امریکہ کے جو صدر ہیں ان کا ایک جھوٹ بے نقاب ہوا ہے. اس وقت تمام تر انٹرنیشنل میڈیا پر وہ چل رہا ہے کہ انہوں نے ایک پروپوگنڈا کیا, ایک جھوٹ بولا عوام کے سامنے آ کر, دنیا کے سامنے آ کر, آپ پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی امریکہ کے, اور آپ آ کر اتنی بھونڈی حرکت کر رہے ہیں کہ دنیا اس پر آپ ہنس رہی, آپ کے اوپر آپ کی جگہسائی ہو رہی ہے. وہ کرتے ہی ہیں جناب بائیڈن صاحب. ایک تصویر ہے ناظرین, وہ تصویر ہے فوٹو شاپڈ, یعنی کہ وہ فیک تصویر ہے. وہ فیک تصویر یہ ہے کہ اس میں سر قلم کیے جا رہے ہیں کچھ بچوں کے, اور کہا یہ جا رہا ہے اس نیوز کے اندر کہ حماس والے جو ہیں وہ اسرائیلی بچوں کے سر قلم کر رہے ہیں. اچھا, یہ خبر دیکھتے ہی جناب جو بائیڈن صاحب کے جذبات جاگ گئے, جو کہ آج تک کبھی جاگے نہیں ہے فلسطینی بچوں کے لیے, لیکن یہ دیکھ کے جذبات جاگ جاتے ہیں. اور وہ ویسے تو یادداشت ان کی بڑی خراب ہے, بڑی چیزیں بھول جاتے ہیں جو بائیڈن صاحب, لیکن یہاں پر ان کے جو ہے نا پروپیگنڈا کرنا ان کو یاد رہا. انہوں نے آ کر جو ہے نا وہ یہودیوں سے خطاب وہ کر رہے تھے, اور اس خطاب کے اندر انہوں نے بالکل بھی کوئی تصدیق نہیں کی, کوئی ان کے پاس کنفرمیشن نہیں تھی, نہ انہوں نے اس کو کراس چیک کیا, اور انہوں نے اس کی مذمت کرنا شروع کر دی اور کہنا شروع کر دیا یہ ناقابل یقین بات ہے کہ جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ایسا ہو رہا ہے, ویسا ہو رہا ہے. اور انہوں نے آ کر سے بڑا جو ہے نا وہ سمپتھی لینے کی کوشش کی اور دکھایا دنیا کو کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں, ہمیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے جب اس طرح سے کوئی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے کسی کے خلاف بھی. لیکن آپ کا ڈرامہ بالکل فلاپ ثابت ہوا, کیونکہ وہ جو تصویریں تھیں ناظرین وہ فیک تھیں, وہ فوٹو شاپ تھیں. اور اس کے بعد ان کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد انہی کا وائٹ ہاؤس جو ہے وہ جو بائیڈن صاحب کے اس بیان کو واپس لیتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یہ بیان جو دیا گیا حماس کے حوالے سے, حملہ آوروں کے حوالے سے, یہ ہم بیان کو واپس لے رہے ہیں. یہ ٹھیک ظاہری بات ہے اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, اور یہ اس کی تمام جگہ اس کو چلایا گیا اور بتایا گیا کہ جی یہ جو اسٹیٹمنٹ دیا گیا تھا جو بائیڈن صاحب کی جانب سے, یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے, وہ خبر جو ہے وہ غلط ہے. بغیر تصدیق کے انہوں نے وہ خبر چلا دی. اچھا, دوسری طرف جو بائیڈن صاحب جن کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے اور بڑا دکھ ان کو ہو رہا ہے بچوں کے اس طرح سے قتل عام پر جھوٹے کہانیاں گھڑنے کے بعد, وہ خود اس بات پر بات کرنے سے قاصر ہیں کہ اب تک فلسطین میں, غزہ میں ہزاروں بچے مارے جا چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں. سفید فاسفورس کا استعمال کیا گیا, بمبوں سے شہید کیا گیا. سفید فاسفورس کے بم وہاں پر داغے گئے ہیں, جس کے نتیجے میں سینکڑوں ہزاروں بچے شہید وہاں پر ہو چکے ہیں غزہ کے اندر. جو مناظر آ رہے ہیں وہ یقینی طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی روح جو ہے وہ کانپ جائے گی, دل آپ کا ایک بار کانپ جائے گا, ہل جائیں گے آپ. شاید آپ کو رات کو نیند نہ آئے کہ اتنے تکلیف دہ ہولناک قسم کے مناظر وہاں سے آ رہے ہیں. بچے خون سے بھرے ہوئے ہیں, ملبے میں دبے ہوئے ہیں, اور یہ بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور جناب جو بائیڈن صاحب ایک فیک تصویر پر جو ہے آپ کو دیکھیں گے کہ وہ ڈرامہ کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کو نظر نہیں آتا کہ کس طرح سے یہاں پر بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ کو یاد ہوگا, اس سے پہلے بھی یہ الزام لگایا گیا امریکہ کی جانب سے کہ ایران
نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، ایران اس کے اندر انوالو ہے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وائٹ ہاؤس نے اس بیان کو بھی واپس لے لیا، یہ کہہ کر کہ یہ بیان نہیں ٹھیک ہے، ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہم اس بیان کو واپس لیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے ڈرامہ اور پروپیگنڈا، جو دنیا کے سامنے آپ کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے، آپ کے ڈرامے پکڑے جاتے ہیں. کل کی بات میں نے آپ کو بتائی تھی، جناب جان کربی صاحب ترجمان وائٹ ہاؤس، وہ بھی یہ ڈرامہ کر رہے تھے، ٹی وی پہ بیٹھ کر جو ہے وہ آنسو بہا رہے تھے کہ اسرائیلی مر رہے ہیں، ہمیں بڑا دکھ پہنچ رہا ہے. لیکن میں نے وہ بات کی تھی کہ آپ جو کچھ سیریا میں ہو رہا ہے، جو کچھ عراق میں ہوا، جو کچھ افغانستان میں ہوا، جو کچھ یمن میں ہوا، جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، آپ اس پہ تو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں جانیں نہیں جا رہی، وہاں پر معصوم لوگ نہیں مر رہے، وہاں پر ظلم کی تاریخ رقم نہیں ہو رہی. لیکن خیر، یہ سارا پروپیگنڈا اور ڈرامہ دنیا سے بخوبی آگاہ ہے، سب جانتے ہیں کون کیا کر رہا ہے. اچھا، اب اینٹنی بلنکن صاحب جو امریکی وزیر خارجہ ہیں، وہ اسرائیل میں موجود ہیں، اپنی یونٹی شو کرنے گئے اور وہاں پر دھڑلے سے کہنے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. میں یہاں پر یہ زیادہ ڈیٹیل پہ جانا چاہتا نہیں، معاملہ سب کے سامنے ہے. لیکن جو مسلم امہ ہے، اگر وہ اتحاد قائم رکھے ہوئے ہے، اس پر بیانات داغ رہے ہیں، اچھی بات ہے، بیان داغنے چاہیے، آپ کو یونٹی شو کرنی چاہیے، لیکن پریکٹیکلی بھی آپ کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اگر وہاں پر محاصرہ کیا ہوا اسرائیل نے، تو میک شور کریں کہ آپ کی جو امداد ہے یا آپ کس طرح سے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. امریکہ بھی تو جہاز وہاں پر بھیج رہا ہے، جہاز جا رہے ہیں اسرائیل کے اندر اور وہ ویپنز ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں، ایمونیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اگر محاصرہ کیا ہوا ہے تو اس سے آپ نے نمٹنا ہے. آپ کا اگر مسلم برادر مشکل میں ہے، اگر مشکل سے دوچار ہے، تو ان کی مشکل آپ نے آسان کرنی ہے. اگر ان کی فزیکلی ہیلپ نہیں کر سکتے جنگ کے اندر آ کے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو ان کو ایڈ پرووائڈ کرنی چاہیے. خوراک، پانی، ہاسپٹل کی میڈیسن جو ان کو وہاں پہ ریکوائرڈ ہے ہاسپٹل کے اندر، وہ ان کو چاہیے. تو اس پر مسلم امہ اگر نہیں جاگے گی تو بہت بڑا نقصان ہوگا. خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.